علم اور حیا میں بڑی ہیبت ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں کسی میں نہ ہوں تو اس میں کچھ اچھا نہیں ہوتا اور برائی کی جڑ ثابت ہوتا ہے۔ اگر اللہ مومنوں کے بدلے مجھے عذاب دے دے تو بخوشی قبول کر لوں گا۔ جس بندے نے خود کو پسند کیا گویا وہ برباد ہوا اور راحت و سکون اس سے دور چلا گیا۔ کسی بڑے بزرگ کی ضیافت کرو تو بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھو اور ان کو تکلیف ہرگز مت دو۔ غفلت بہت گہری نیند ہے، اس سے بچو گے تو فلاح پا جاؤ گے، ورنہ گمراہی تمہارا مقدر ہوگی اور کوئی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ فقر درست نہیں ہوتا جب تک کسی چیز کا دینا اس کے لینے سے زیادہ پسند نہ ہو۔ جو احسان کرو اس کو اپنی طرف سے نہ جانو اور جو اچھا کام کرو اس کی مشہوری نہ کرو۔ ایثار یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کو اپنے پر مقدم رکھا جائے۔ حق پر چلنے والے کا پاؤں شیطان کی چھاتی پر ہوتا ہے اور وہ بندہ شیطان کو روندتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور شیطان زمین میں دھس کر رہ جاتا ہے۔ جو بھی اپنی زندگی کو مختصر خیال کرے گا اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، اور جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے اس کو موت کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ کھلا شرک یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے اور چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ غیر اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کیا جائے۔ نیک مرد صرف وہی ہے جو وعدہ کرے تو اس کو ہر حال میں پورا کرے، چاہے اسے کتنی ہی تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑ جائے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ وہ بستی جو کبھی ویران نہ ہو عدل ہے۔ خلق سے دور رہنے سے انسان دنیا کی تکالیف میں گھر جاتا ہے اور وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ رات کو چہرے پر لیمو کاٹ کر مسل دیا کرو، 70 سال تک داغ دھبے اور تانے نہیں آئیں گے۔ جو انسان خدا سے حیا کرتا ہے اس سے دنیا کی ہر چیز حیا کرتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے سے نہیں آتی اور نہ کسی کو بتانے سے آتی ہے۔ اگر صاحب بدعت کو دیکھو کہ ہوا پر چلتا ہو تو بھی اس کو قبول نہ کرو۔ وہ بیماری جس سے لوگوں کو دور رہنا چاہیے اور دور بھاگنا چاہیے وہ عیش و عشرت ہے۔ اللہ کریم کی فرما برداری کے بغیر اللہ کی رحمت کا جو امیدوار ہوتا ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔